فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں قوم لوط کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کا تذکرہ تھا. تو لوگوں کے اندر کافی ساری خرابیاں تھیں. شرک بھی کرتے تھے اور مہمانوں کو لوٹتے تھے، اجنبی مسافروں کو تنگ کرتے تھے اور بھری محفل کے اندر بے حیائی کی باتیں کرتے تھے. لیکن ان تمام سے جو بڑی خرابی تھی وہ ان کے اندر شیطانی فعل، خلاف فطرت، لباس والا کام کرتے تھے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس سے قبل یہ گناہ نہیں تھا، یعنی کہ اس گناہ کے موجب یہی لوگ تھے. لوط علیہ السلام نے انہیں بڑا ہی سمجھایا، بڑا سمجھایا. بالخصوص اس وقت جب لوط علیہ السلام کے پاس 10 فرشتے آئے، جن میں جبرائیل، میکائیل، اتنے بڑے بڑے فرشتے موجود تھے، اور اللہ کا عذاب لے کر آئے. لیکن چونکہ وہ بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، ان لوگوں نے ان کا بھی پیچھا کیا، ان کا تعاقب کیا، ان کو پکڑنے کی کوشش کی. بالآخر جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو یہ اندھے ہو گئے. اب یوں سمجھ لیں کہ حجت پوری ہو چکی تھی. لوط علیہ السلام نے ان کو مکمل طور پر سمجھایا، سمجھانے کا حق ادا فرما دیا تھا. جب یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ آخر میں اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کا عذاب ان کے اوپر کیسے آیا، کیسا عذاب تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک چیخ تھی، اس چیخ سے ان کے دل پھٹ گئے، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھایا. یہ تقریباً 4 لاکھ کی آبادی تھی. اللہ نے جبرائیل کو کتنی طاقت دی ہے؟ اس نے پوری بستی کو اٹھا دیا، جتنی بستیاں تھیں سب کو اٹھا دیا. یہ سارے کے سارے لاکھوں لوگ جبرائیل اٹھا کر اوپر لے کے جا رہے ہیں، آسمان تک لے گئے. اوپر لے جا کے اس کو الٹ دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو زمین کا اوپر والا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا اور نیچے والے کو اوپر کر دیا. 2 عذاب ہو گئے. پہلے چیخ تھی، اس کے بعد پھر زمین کو الٹا دیا، اور اب جب اوپر جا کے نیچے گرنے لگے، اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو. اور پتھر بھی ایسے تھے جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، ایک تو تھے من سجیل، کنکر، بڑے مضبوط، بڑے سخت قسم کے. دوسرا مسومہ، نشان زدہ، اللہ کی طرف سے ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا، یہ فلاں کو لگے گا.
ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نشانی لگا کر بھیجے گیا تو پھر وہ کسی اور کو لگ سکتے تھے یا وہ بندے بچ سکتے تھے؟ تو اس طریقے سے وہ سارے کے سارے نافرمان ایک دم سے ختم ہو گئے۔ 4 لاکھ کی آبادی فوراً آنن فانن ختم۔ 4 لاکھ کی آبادی بہت بڑی آبادی ہے، اور وہ بھی اس دور میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پورے کے پورے واقعے کے اندر عقل مندوں کے لیے، جو تھوڑی سی سوچ و بچار کرنے والے ہوں، بے شمار نشانی ہے۔ اس کے اندر غور و فکر کریں تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے، اور اس گناہ پر اللہ کا غضب کیسے اترتا ہے، اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے، کتنا اس کو ناپسند ہے یہاں پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے درس کے اندر اصحاب الایکہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ قوم شعیب کے لوگ تھے، جن میں ایک تو اصحاب مدین تھے، مدین والے، اور ایک اصحاب الایکہ، یہ ایک ہی قوم تھی۔ جو شہر کے اندر آباد تھے وہ مدین والے تھے، جو جنگلوں میں تھے وہ تھے اصحاب الایکہ۔ ایکہ جنگل کہتے ہیں جہاں پر گھنے درخت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی ہماری نافرمانی کی اور ہم نے ان کو بھی ختم کر دیا تھا۔ یہ چونکہ قوم لوط کے زمانے کے قریب تھے اور علاقائی حساب سے بھی ان کے قریب تھے، ایک ہی ان کا علاقہ تھا، تو اس لیے دونوں کا تذکرہ اکٹھا فرمایا۔ قوم لوط کو بھی ختم کر دیا، اور قوم شعیب جو اصحاب مدین اصحاب الایکہ تھے ان کو بھی ختم کر دیا، اور فرمایا کہ یہ لوگ جہاں پر آباد تھے یہ کوئی خفیہ جگہ نہیں تھی، بلکہ شاہراہ عام پر، یعنی کہ جو راستہ سب کے سامنے ہوتا ہے، بڑا راستہ سمجھنے، مشہور ترین راستہ جس کو شاہراہ عام کہا جاتا ہے، تو یہ اس پر تھے، ہر قسم کے لوگ وہاں سے گزرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے گزرتے ہو تو عبرت حاصل کرو کہ اللہ کے نافرمان لوگ یہاں پر آباد تھے، آج وہ کہاں ہیں۔ تو جو بھی انسان اللہ کے نافرمانی کرے گا اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، بس پکڑا ان کو چیخ نے، مشرقین، سورج کے نکلنے کے وقت، اسی سے اشراق کا ٹائم، مشرقین، اشراق کا ٹائم ہوتا ہے نا جب سورج نکل جاتا ہے۔ ایک یہ عذاب تھا کہ ان کو چیخ نے پکڑا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، بس ہم نے کر دیا اس کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے بارش برسائی ان پر، حجارتاً، پتھر برسائے، من سجیل، جو کھنگر تھے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے کے اندر البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں، للمتوسمین، ان لوگوں کے لیے جو خیال کرنے والے ہوں، دھیان رکھنے والے ہوں۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ بستیاں، لبی سبیل مقیم، ایک آباد راستے پر تھی۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس واقعے میں نشانی ہے، للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو مؤمن ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک اصحاب الایکہ جو جنگل والے تھے، لظالمین، البتہ وہ بھی ظلم کرنے والے تھے، شرک بھی کرتے تھے، ناپ تول کے اندر کمی بیشی بھی کرتے تھے۔ فانتقمنا منہم، بس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں بستیاں، لبی امام مبین، ایک واضح راستے پر تھی۔ قوم لوط کے اندر یہ جو بیماری پائی جاتی تھی، یہ عبادت کی بیماری، غیر فطری عمل، جو اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اللہ کے محبوب کو اتنا ناپسند ہے، لیکن قوم لوط کے بعد جتنے بھی لوگ آئے، چونکہ یہ گناہ آ چکا تھا دنیا کے اندر، تو یہ چلتا ہی رہا، یہاں تک کہ اس آخری امت کے اندر بھی یہ گناہ عام ہو گیا،
اور اب تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ جس طریقے سے قوم لوط کے لوگ بے حیا تھے، ان کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کھلے عام ایسی باتیں بھی کرتے تھے، یہ گناہ سب کے سامنے کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے آج کل کا انسان جو کہتے ہیں میں بڑا مہذب ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، بڑا پڑھا لکھا ہوں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود پڑھا لکھا جاہل ہے۔ دنیاوی تعلیم تو آ گئی، لیکن وہ علم نہیں آیا جسے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اب اس گناہ کو قانونی شکل دے دی گئی، ہم جس پرستی کو قانونی شکل مل گئی، اور جن کی تقلید میں مانتے ہیں ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ بڑے سلجھے ہوئے ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن وہ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ قرآن مقدس نے جس کام کو بہت بڑا گناہ کہا ہے، اس گناہ کو وہ جائز سمجھتے ہیں، گناہ نہیں سمجھتے۔ ایک انسان غلط کو غلط بھی سمجھتا ہے تو توبہ کی توفیق تو ہو جاتی ہے، لیکن جو کہتا ہے کہ غلط ہے ہی نہیں تو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا، توبہ کیسے کرے گا؟ تو آج یورپ کے اندر، مغربی ممالک کے اندر ان لوگوں نے اس کو قانونی شکل دے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہم جنس پرستی کرتا ہے تو اس کو کرنے دو، اس کے خلاف کوئی بول تک نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسا ایسا یہ بیماری ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے، اور جو ہمارے اوپر لوگ مسلط ہیں ان کا بس چلے تو اس قانون کو یہاں بھی نافذ کر دیں، اللہ وہ برا وقت نہ لے کے آئے۔ لیکن بہرحال جن لوگوں نے اس کو قانونی شکل دی ہے ان کی چاہت بھی یہی ہے، اور یہ جن کے اشارے پر ناچتے یہاں پر مسلط ہیں ان کی چاہت بھی یہی ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے ہمارے پیارے ملک پاکستان کے اندر انشاءاللہ جب تک دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں موجود ہیں تب تک ایسا کوئی قانون نہیں بن پائے گا انشاءاللہ۔ اب اس گناہ کی سزا اللہ نے کیا دی؟ ایک سزا تو یہ تھی کہ ایک چیخ آئی۔ اب دیکھو نا، ایک گناہ تھا، اس ایک گناہ پر ایک عذاب تو کافی تھا، ایک چیخ آئی وہ ختم۔ لیکن اللہ نے چیخ کے بعد پھر دوسرا عذاب یہ بھیجا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس پوری کی پوری بستی کو اٹھا دیا، وجعلنا عالیہا سافلہ، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، یعنی کہ زمین کو الٹ دیا، دوسرا عذاب آ گیا۔ اب اتنا ہی کافی تھا کہ جب آسمان تک ایک بندہ چلا جائے، وہاں جا کر جبرائیل چھوڑ دے کہ جاؤ، انہوں نے بچنا تھا۔ لیکن انسان کو جتنی بھی چوٹ لگ جائے فی الفور روح تو نہیں نکلتی نا، بازو کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، پیٹ اس کا بالکل چاک ہو جائے، سب کچھ، لیکن اس کی روح نکلنے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا۔ یہ جتنا کچھ ہو گیا ابھی تک روح تو اس کے اندر موجود تھی، ابھی تک ان کو احساس تھا، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو گیا یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ تیسرا عذاب آ گیا، پتھروں کی بارش۔ اور یہ وہ عذاب تھا جس کا یہ خود مطالبہ کیا کرتے تھے، اے لوط اگر تو واقعی سچا ہے لے اللہ کا عذاب، ہم تیار ہیں۔ تو یہ وہ عذاب آ گیا، تین قسم کے عذاب اکٹھے اس قوم پر آئے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ عمل کتنا ناپسند ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم۔ اس کے بعد اس گناہ پر یہ سزا تو سمجھ آ گئی۔ اب اگر کوئی بھی شخص یہ گناہ کرتا ہے، قوم لوط کے بعد اس امت کا کوئی شخص اگر یہ گناہ کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو کون سی سزا ملنی چاہیے؟ بدکار کی جو سزا ہے، یعنی کہ جو زنا کی سزا ہے، وہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، وہ تو قرآن حدیث کے اندر اس کی پوری تشریح ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو دونوں کو سنسار کر کے ختم کر دو، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اب اگر کوئی انسان یہ غیر فطری عمل کرتا ہے تو اس پر سزا کیا ہونی چاہیے؟ کیا وہی سزا ملے گی یا اس سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ تو اس پر شریعت کا مسئلہ سن لیں، فقہا کی جو آراء ہیں اس سلسلے کے اندر وہ آپ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب التعزیر ہے،
یہ گناہ واجب التعزیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت کی حکومت پر، عدالتوں پر منحصر ہے کہ وہ تعزیر عمر قید کر دیں یا سزائے موت کر دیں، ان کو اختیار ہے۔ اور باقی جو ائمہ کرام ہیں، 3 امام، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کو مار دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک بندے سے یہ غلطی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ مقدمہ آتا ہے تو آپ نے اس کو زندہ آگ میں جلا دیا، زندہ آگ میں جلا دیا، جل گیا، مر گیا وہ۔ صحابہ کرام نے اختلاف کیا، اس بات پر اختلاف نہیں تھا کہ اس کو قتل کیوں کیا، اختلاف اس بات پر کیا کہ ایسے مجرم کو، اس گناہ کے کرنے والے کو قتل کر دو، جان سے مار دو، جس طریقے سے بھی مارو، لیکن آگ میں زندہ نہ جلاؤ، کہ آگ میں عذاب دینا اللہ کی صفت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو آگ کی عذاب، آگ کے ساتھ عذاب دے گا، تو یہ آگ کا جو عذاب ہے نا، یہ بندے کو اختیار نہیں ہونا چاہیے، بس یہ اللہ کا ہی ٹھیک ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علی کا موقف کیا ہے؟ اس کو زندہ جلا دو، کتنا سخت موقف ہے۔ باقی صحابہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آگ سے زندہ نہ جلاؤ، اس بات پر وہ بھی متفق ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنا موقف آپ واضح فرماتے، پتہ چل جائے کہ جو واجب التعزیر ہے تو آپ کے خیال میں تعزیر کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے اوپر دیوار گرا دو، دیوار گرے گی تو مر ہی جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ فرمایا کہ اس کو اونچی جگہ پر لے جاؤ، پہاڑ کے اوپر، اور وہاں سے اس کو الٹا دھکا دے دو، وہاں سے گرے گا تو مر جائے گا۔ یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے مجرم کو مارنا ہے، مارنے کے طریقے میں اختلاف ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ تجویز پیش فرمائی، فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کیا کیا، وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، یعنی اللہ کی چاہت یہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس کو اوپر کر کے نیچے پھینکو۔ تو اس لیے ہمارے بس میں یہ تو نہیں ہے جو جبرائیل نے کام کر دکھایا کہ آسمان تک لے گیا اور وہاں سے پھینکا، لیکن پہاڑ کی بلندی تک تو ہمارے بس میں ہے، جہاں تک ہم اوپر لے جا سکتے ہیں، اوپر لے جاؤ، وہاں سے تو پھینک دو۔ تو یہ بات دل کو لگتی ہے، یعنی جو اللہ کی چاہت ہے، امام صاحب کو وہ تو سمجھ آ گئی، اس لیے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ کی چاہت یہ ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر سزائے موت ہے۔ بہرحال جس بندے کو یہ سزا دنیا کے اندر مل جائے گی، یعنی کہ اس کے اوپر حد جاری ہو جاتی ہے، جو بھی مجرم ہوتا ہے، تو آخرت کے اندر وہ پاک ہو جائے گا، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا۔ ایک بندہ چور تھا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، جب اس کا ہاتھ کاٹ گیا، اس کو سزا دنیا کے اندر مل گئی ہے، آخرت کے اندر اس جرم کے متعلق اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہیں کرتا۔ جو بھی انسان جو بھی جرم کر رہا ہے دنیا کے اندر، اگر شرعی عدالتیں ہیں، اسلامی حکومت ہے، اس کو اسلامی طور پر جو بھی سزا بنتی ہے اس کو وہ مل گئی ہے، آخرت میں یہ بری ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، دنیا کے اندر اس نے گناہ کی اور کرتا رہا، چوری کی، ہاتھ نہیں کٹا، بدکاری کی، اس سے کچھ نہیں ہوا، تو پھر آخرت کے اندر اس کو سزا ملے گی۔ اللہ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں پر اس کو سزا ضرور ملے گی۔ تو یہ قوم لوط پر یہ عذاب آیا 3 قسم کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، جو عقل مند لوگ ہیں، جو سوچ و بچار کرنے والے ہیں، ہر بات میں دھیان دیتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر تو بڑے سبق ہیں۔ لیکن جو بندے ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس سن لیا اور کافی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بستیاں تھیں جہاں پر یہ لوگ آباد تھے، یہ ایک واضح راستے پر تھے، یعنی کہ شارع عام تھی، وہاں پر بہت سارے لوگ گزرتے تھے، قافلے گزرتے تھے،
جو بھی عراق سے مصر جاتے تھے وہ یہاں سے گزر کے جاتے تھے، جو مکہ سے شام جاتے تھے تجارت کی غرض سے وہ یہاں سے گزر کے جاتے تھے۔ جب یہ لوگ ختم ہو گئے تو وہ جگہ تو موجود تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں جو وہ یہاں سے گزرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا تھا، جہاں پر قوم لوط آباد تھی، وہاں آج بحر مردار، جسے بحر میت بھی کہا جاتا ہے، وہ جگہ اس وقت موجود ہے اردن کے قریب۔ اور بحر میت اور بحر مردار اسے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس جگہ پر اس پانی کے اندر آج بھی کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ بحر میت ہے، بحر مردار ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ اونٹنی کے اوپر تشریف فرماتے اور آپ علیہ السلام نے ایک چادر اپنے اوپر ڈال دی، اپنا منہ مبارک ڈھک لیا اور اونٹنی کو تیزی سے چلایا، یہاں سے جلدی سے گزرے، اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں اس لیے یہاں سے جلدی سے گزرا ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ جو اللہ کا عذاب قوم لوط پر آیا تھا کہیں ہم بھی اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ ایسا ممکن ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ یہ امت کو سمجھانا مقصد تھا، ورنہ تو قرآن مقدس میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جہاں پر آپ ہوتے ہیں وہاں پر ہم عذاب دیتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ جو منافق لوگ ہیں وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبروں پہ جا کے آپ کھڑے نہ ہوا کریں۔ ہم نے ان کو عذاب دینا ہوتا ہے، ان کافروں کو، جب آپ چلے جاتے ہیں تو ہم اس وقت ان کو بھی عذاب نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے، جب آپ وہاں پر ہوں گے تب ہم ان کو عذاب نہیں دے سکتے، جبکہ یہ آپ کے دشمن تھے، منافق تھے، آپ کے ساتھ یہ کارستانیاں کرتے رہے ہیں، اس لیے آپ وہاں نہ جایا کریں تاکہ ہم ان کو عذاب کے اندر مبتلا رکھیں۔ یعنی اللہ کے نبی تو جہاں پر موجود ہے اللہ کا عذاب آ ہی نہیں سکتا، منافق کی قبر پہ چلے جائے تو وہاں سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے، لیکن اس جگہ پر جہاں پر قوم لوط کے لوگ آباد تھے، جب یہاں سے گزرنے لگے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس لیے جلدی گزر رہا ہوں کہیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر بھی نہ آ جائے۔ یہ امت کو تعلیم دینا مقصد، امت کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آ جائے وہاں سے تیزی سے گزرو، اس کو سیرگاہ مت بناؤ۔ لیکن آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر ہوٹل بنے ہوئے ہیں، وہاں پر سیرگاہیں بنی ہوئی ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ بحر مردار ہے، یہاں پر قوم لوط آباد تھی، یہاں عذاب آیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ماشاءاللہ انسان اور بالخصوص جو مسلمان ہیں وہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ مصر کے اندر فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے عبرت کے طور پر اس کو یہاں محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے 24ویں پارے کے اندر النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان پر آگ کا عذاب آ رہا ہے، صبح شام آگ کا عذاب ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان وہاں بھی جاتے ہیں، کھڑے تو کیا رہتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں، نہیں بناتے۔ اب ایک فرعون ہے، فرعون کیا ہے؟ مبغوض خلائق، بدترین انسان، بغیرت ترین انسان، اللہ کا دشمن انسان، اللہ کے نبی موسیٰ کا دشمن ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں بنائی جا رہی۔ وہاں پر عذاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو اللہ کے نبی نے وہاں سے تیزی سے گزر کے کیا سبق دیا تھا کہ ایسی جگہوں پر کھڑا نہیں ہونا، ہم تصویریں بنا رہے ہیں۔ اگر ہمارا بس چلے تو ہم شیطان کو بھی بلا لیں کہ بھائی جان آ جاؤ ہمارے ساتھ، ایک سیلفی تو بنانی ہو تو بنانی ہو۔ شیطان اگر ہمارے اتنے چڑھ جائے تو ہم کیا کام کریں گے؟ یہی کچھ کریں گے۔ وہ تو شکر ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا،
وہ بھی بچا ہوا اور ہم بھی بچے ہوئے. اگر وہ آ گیا تو یہ قوم ماشاءاللہ سے اتنی سلجھی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ جو سیلفیاں بنائے گی، کوئی ویڈیو بنائے گی تو اس کی ٹک ٹاک پر لگا دے. تو یہ لمحہ فکری ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا غضب اتر جائے، اللہ کی لعنت برس رہی ہو، وہاں سے تیزی سے گزرو اور دور سے دیکھو اور عبرت حاصل کرو. اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ رحیم ہونے کے باوجود، کریم ہونے کے باوجود، غفور ہونے کے باوجود ان لوگوں پہ اتنا زیادہ ناراض تھا، اپنا عذاب اتار رہا ہے. آج بھی اللہ وہی ہے، اللہ کی طاقت قدرت بھی وہی ہے، اللہ کے فیصلے بھی وہی ہیں. بدل گئے تو انسان بدل گئے. قوم لوط کے لوگوں سے اللہ کی کوئی دشمنی نہیں تھی. اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا، اللہ نے ان کو بڑا کیا تھا، اللہ نے ان کو کھلایا پلایا پہنایا سب کچھ دیا. لیکن جب وہ اللہ کے نہیں بنے پھر اللہ ان کا نہیں بنا. اللہ کو ہم سے پیار ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم بڑے خوبصورت ہیں، بڑے مقرب ہیں، بڑے طاقتور ہیں، کک بھی نہیں ہے ہمارے پاس. صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے محبوب کی امت ہے. تو ہمیں اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں پر پیار زیادہ ہوتا ہے وہاں پر پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں چھوڑ دیتا ہے، چھوٹ دے دیتا ہے. ساری امتوں کے سارے گناہوں کا مجموعہ ہے جو. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ ان کو بندر بنایا، نہ خنزیر بنایا، نہ پتھروں کی بارش برسائی، نہ ان کی زمین کو اوپر سے نیچے کر دیا، نہ کوئی فرشتے کی چیخ تھی جس سے ہمارے جگر پھٹ جاتے. اللہ نے سارے کے سارے عذاب روکے ہوئے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہم بڑے خوبصورت ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کے محبوب کی دعا ہے، اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہ کرنا جو پہلے امتوں کے ساتھ آپ نے فرمایا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو غصہ نہ دلائیں. ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں. بلکہ ہر ممکن ہم کوشش کریں، ایک ہماری کوشش ہو کہ بس کسی بھی طریقے سے ہمارا رب راضی ہو. ہم کوشش کریں گے، ہم صرف نیت کریں گے، عزم کریں گے. توفیق بھی اسی نے دینی ہے، توفیق بھی دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے. اس کے احسانات کتنے ہیں، ہم تو سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں. بہرحال ہم کوشش کریں گے. اس کوشش پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ خلوص کے ساتھ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ تمام بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.